بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. Before we start our session, this session, روز جمعہ ہے اور منسوب ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. چھٹے امام سے روایت ہے ہمارے پاس کہ امام فرماتے ہیں کہ عصر آف شب جمعہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، گولڈن پین اور سلور بکس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اینڈ اپ ٹو دا غروب آف جمعہ they are writing only one thing: ثواب of محمد، صلوات on محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت اللہ بہجت کہتے تھے کتنا بہتر ہے کہ ایک شخص روز جمعہ 400 دفعہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے. اور ایک اور روایت ہے کہ a person who recites صلوات on محمد و آل محمد continuously on Friday, he will not die unless he perceives امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. کل کی ڈسکشن، ہماری جو ڈسکشن تھی بیسک شروع کی تھی ہم نے ڈسکشن، اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ریالٹی آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے کیا. آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے. ایک سوال، یہ سوال جوان ہم سے کرتے ہیں، آپ سے بھی کریں گے، آپ کے دماغ میں بھی آتا ہوگا یہ سوال: وائی واز آئی فورس ٹو کم ٹو دس ورلڈ. صحیح ہے، مجھے زبردستی بھیجا گیا ہے. اب جب زبردستی بھیجا گیا ہے تو زبردستی عبادت کروا رہا ہے خدا، عبادت کرو. سو نا آئی ایم فورس ٹو ڈو از عبادت. میں کیوں سوال پوچھ رہا ہوں اس کا، یہ کیوں ڈسکشن کر رہا ہوں اس کی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو برا کہتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل، اس کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک شاعر تھا، اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ بندے خدا اتنا مایوس تھا اپنی زندگی سے. اس کا نام ابو العلا معری ہے. وہ شاعر تھا، نابینا تھا. وہ اپنی زندگی کو کوستا رہتا تھا، میری زندگی کیا ہے. اس نے شادی نہیں کی، بچے پیدا نہیں کیے. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی سے خوش نہیں تھا. وہ کہتا میرا باپ مجھے دنیا میں کیوں لے کر آیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ کمپلینٹ کرتے ہیں. تو کہتے جب مر گیا تو مرنے کے بعد کہا کہ میرا جو لگاتے ہیں نا، اس کا قبہ لگاتے ہیں، پتھر لگاتے ہیں اس کے اوپر لکھ دو ہذہ جنایت ابی وما جنیت باحد. یہ میرے باپ کا گناہ تھا جو میں اس دنیا میں آیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ اس دنیا کے اندر کوستے رہتے ہیں. اب جو شخص اس دنیا کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اگلی دنیا کو کیا اچھا سمجھے گا، وہ موت کو کیا اچھا سمجھے گا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو پرسیپشن اس دنیا کے بارے میں ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. وہ اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں دیکھیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گلاسز لگاتے ہیں گرین کلر کے، اور پھر کہتے ہیں سب گرین نظر آ رہے ہیں. آپ نے گرین کلر کے جو گلاسز لگائیں، پہلے یو ہیو ٹو ریموو دیز گلاسز، دین یو سی دا ریالٹی. کچھ لوگ دنیا کے بارے میں بری نظر رکھتے ہیں اور پھر بات کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جوان جو ہیں، کچھ بھی پرابلم آتا ہے تو فوراً اشکال کس کے اوپر ہوتا ہے؟ خداوند متعال پر. خدا تو نے کیوں مجھے بھیجا؟ میں بار بار کہتا ہوں میری تو زندگی مٹاٹا ہو چکی ہے. یہ مٹاٹا میں نے یہاں سنا ہے، مٹاٹا ہو چکی ہے لائف پوری. تو کیا جواب دیں گے؟ اس سوال کے دو حصے ہیں. وائی واز آئی فورس ٹو کم ٹو دس ورلڈ. یہ زور زبردستی ہے، آپشن نہیں ہے میرے پاس، آپشن اے آپشن بی. مجھے زبردستی بھیجا گیا، آپ زبردستی عبادت بھی کرنی ہے. جی کیا جواب دیں گے؟ ہاں ابھی ہم قبر کے مرحلے میں نہیں گئے، زندوں سے بات کر رہے ہیں. ابھی ابھی زندہ ہیں سارے، ابھی مریں گے آگے جا کے. جی مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں بھائی، میری کہاں چوائس نہیں ہے میرے پاس. جی
آیا چھو تمہیں پتہ یس احسنت جی پوچھ نہیں سکتے. کیوں پوچھ نہیں سکتے؟ یہ تو زور زبردستی ہے خدا کی جانب سے. تو مجھے بھیج رہا ہو، بھیج کے کہہ رہا ہے تو یہ کر، تو میرے پاس اختیار نہیں ہے میرے پاس. جی ہم لوگوں نے آنے سے پہلے قبول کیا ہے. کہاں قبول کیا ہے؟ وہ جو نہیں کہتے کہ شیعہ بنے گے یا جو چیز ہمیں کرنا تو ہے، لیکن وہ جو قبول کیا ہے، میں کہتا ہوں مجھے وہاں بھی قبول نہیں کیا تھا، مجھے وہاں کیوں پیدا کیا؟ یہ بھی صحیح. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیے سوال غلط ہے. سوال غلط ہے کہ انسان کے پاس چوائس کے لیے جو پوچھے گا تو مجھے چوائس دیتا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ اس کو پیدا کرنا پڑتا. تو پہلا سوال اس پر کر رہا ہے مجھے پیدا کیوں کیا اور پھر مجھے چوائس کا آپشن. تو اگر چوائس کا آپشن اس وقت ملتا ہے کہ جب خداوند متعال تجھے تیری چوائس کے بغیر تجھے پیدا کرتا، تو اسی پہ کوشچن کر رہا ہے کہ بغیر چوائس کے مجھے پیدا کیوں کیا. چوائس تب آئے گی جب تجھے پیدا کیا جائے گا. اس کی مثال ویسے یہ مرغی پہلے ہے یا انڈا پہلے ہے؟ which one is before؟ کہ انسان کو پہلے اس دنیا میں آنا ہوگا، پہلی یہ چیز. دوسری یہ چیز یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کیا زندگی اٹس سیلف اچھی ہے یا بری ہے؟ اچھی ہے یا بری ہے؟ دیکھیں زندگی کو خدا نے اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اتنی بہترین چیز دی ہے، حتیٰ جانور بھی اس سے محبت کرتا ہے. اگر آپ جانور کو ایسے ڈرائیں تو کیا کرے گا؟ جانور بھاگ جائے گا. کیوں؟ اس کو جان پیاری ہے. ہر شخص اگر کوئی پرابلم نہ ہو زندگی کے اندر، آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، ہر شخص جینا چاہتا ہے. ہر شخص جینا چاہتا ہے. اور جو شخص بیکاز آف سم ایکسٹرنل فیکٹرز سوسائڈ کر جاتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کوئی پرابلم تھا. ایک عام انسان یہ کام انجام. تو یعنی خدا نے جو چیز ہے انسان تجھے دی ہے، اچھی چیز دی ہے، بری چیز نہیں ہے. ایک اور یہ چیز ہو گئی. دو جواب ہو گئے، وہ انڈا اور مرغی کا کہ بھائی ان دنیا میں آنا ہوگا پھر چوائس کی بات ہوگی، پہلی چیز. دوسری بری چیز نہیں دی ہے، اچھی چیز دی ہے. اس سوال کا دوسرا حصہ جو ہے عبادت پر ہے. خدا تو نے مجھے چوائس ہی نہیں دی عبادت دینے کی، کرنے کی یا نہ کرنے کی. زبردست تو عبادت کرنی ہے تمہیں. واٹ ول بی دا رپلائی؟ میرے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے، عبادت کرنی ہے بھائی. فجر کے لیے کھڑے ہو، صبح اٹھو، وضو کرنا سخت ہے. ہاں یس. اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت اٹ سیلف، اس کا فائدہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے، بندے کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے؟ اگین یہ انسان کے لیے. آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسکول بھیجتی ہیں، اس بچے کو نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ زبردستی اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی رو بھی رہا ہوتا ہے، آپ اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں جاؤ اسکول جاؤ. لیکن چیز اچھی نہیں ہے کہ اسکول جاتے ہوئے رو رہا ہو. کوئی پرابلم ہے اسکول کے اندر بھی، کیوں رو رہا ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، تربیتی ڈسکشن ہے. وہ بچے کو آپ بھیج رہی ہوتی ہیں تو کیوں بھیج رہی ہوتی ہیں اسکول؟ اس بچے کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ یہ ایک پل ہے، ایک برج ہے جس کے ذریعے سے یہ ڈگری لے سکتا ہے، ایک اچھی جاب کر سکتا ہے، ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، جو اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خدا بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے اے انسان تجھے وہ مقام حاصل کرنا ہے، یہ برج سے تجھے گزرنا ہوگا، اس دنیا سے تجھے گزرنا ہوگا، اور یہ مقام تو اس عبادت کے ذریعے سے حاصل کرے گا. کیونکہ تجھے پرفیکشن تک پہنچنا ہے. پرفیکشن کا طریقہ ہے کہ اس خدا کی تو عبادت کر. اس کا فائدہ انسان کو ہی ہوگا، خدا کو نہیں ہوگا. خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو عبادت جو ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم خدا کو کچھ دے رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اس کی مثال دوں آپ کو. آپ اپنی ڈاڈا کو کال کریں، نیچے کہیں ہوں، اس کو کال کریں کہ پلیز میرے پاس آؤ، اور آنے کے بعد آپ اس کو نکال کر دیجئے، پیسے نکال کر دیں 200,000 شیلنگس. آپ اس کو وہ آ کے آپ کو کہے یہ 2 لاکھ شیلنگ دینے کے لیے تم نے مجھے یہاں تک کیوں ڈسٹرب کیا ہے؟ ہاں یہاں تک مجھے تمہیں چلایا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ عجیب عورت ہو،
ایک عجیب ڈاڈا ہو کہ یہ تمہیں دینا چاہ رہی تھی، اس کے اوپر تم کیا کر رہی ہو؟ تم ناراحت ہو رہی ہو۔ خدا بھی یہی کہہ رہے کہ اے انسان، یہ جو 2 رکعت پڑھے گا، اس 2 رکعت کے پیچھے اس کا رزلٹ جو ہے، اس کا ریوارڈ ہے، تجھے ہی ملنے والا ہے۔ اور ہم کمپلین کر رہے ہیں خدا کو، خدا تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ مجھے ملے گا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، آج جماعت اعلان کر دے کہ نئے فلیٹس بن رہے ہیں، اپارٹمنٹس بن رہے ہیں، جو بھی جماعت آفس میں آ کے اپلیکیشن دے گا اس کو ہم فری میں دیں گے۔ مولانا واقعتاً ایسا ہے۔ اگر مولانا ایسے تو یا اللہ ابھی چاہتے ہیں۔ اور آپ وہاں پر پہنچ کر آپ جماعت کو کہیے، جماعت کو اتنا تم نے مجھے یہاں پر خوار کیا، تنگ کیا، مجھے یہاں تک آنا پڑا، وہ کیا کہیں گے؟ عجب لوگوں، ایک چیز مفت میں مل رہی ہے، اس کے لیے اتنی بھی زحمت۔ خدا بھی یہی چاہ رہا ہے، اے بندے خدا تھوڑا سا کر لیں۔ اور خدا کہتا ہے تھوڑا سا لے کر آنا، اس کو میں بہت زیادہ میں کروں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا، ملٹیپلائی کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، کسی غریب کو دیکھ رہے ہیں کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ایران میں دیکھتے تھے کچھ ساکس بیچ رہی ہوتے تھے، تو 1000 جو ہے تومان کا ساکس ہوتا تھا، ہم اسے 5000 دیتے تھے۔ 5000 اس کی ویلیو نہیں ہے، ورتھ نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے تھے؟ قبول کرنا چاہتے تھے، کچھ عطا کرنا چاہتے تھے۔ خدا بھی کہتا ہے ایک نیکی لے کر آ جا، اس کو ملٹیپلائی ہم کریں گے۔ یہ تجھے ہم عطا کرنا چاہیے، بہانہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ تجھے میں کچھ دے سکوں۔ 0 سے اگر کسی چیز کو ملٹیپلائی کریں، رزلٹ کیا ہوگا؟ کچھ تو کر لے بندے خدا، کچھ تو کر لے۔ یہ تیرے فائدے کے لیے ہے، تجھے پرفیکشن تک پہنچانے کے لیے، تجھے اس قابل بنانے کے لیے ہے کہ وہ تمام نعمتوں کو تو حاصل کر سکے۔ مجھے قابل بننا ہے اس کے، مجھے پرفیکشن حاصل کرنی ہے۔ تو یہ سوال جو ہے، عبادت میرے فائدے کے لیے تھی۔ اور خدا کہتا ہے کہ وما اوتیتم العلم الا قلیلا، ہم نے تم کو علم عطا نہیں کیا مگر کیا ہے؟ کم ہے۔ ہم کم چیز کے اوپر جو ہے کہ میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کو میں بہت اوپر آگے ڈسکشن کو کھول سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر مجھے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، زندگی دے کر بھیجا ہے، بہترین زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے۔ عبادت جو ہے میرے فائدے کے لیے ہے، کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ نیکسٹ ڈسکشن جو ہم نے یہ سوال شروع کیا تھا کل کی کلاس کے اندر، سیشن کے اندر، this talking too much about death and being reminded of it being fear, of it bring fear, depression and anxiety. کچھ سے مارک لگانا، یہاں پر آ گیا، بار بار موت 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 موت۔ مولانا اتنا مزہ آ رہا تھا زندگی کے اندر، آپ نے موت کروا کے جو ہے سارا جو ہے زندگی کا مزہ ختم کر دیا۔ اب تو مجھے کل رات کو نیند بھی نہیں آئی، مجھے جو ہے مولانا آپ خواب میں نظر آ رہے تھے ڈنڈا لے کے۔ اتنی اچھی نیند آتی تھی، اب تو کل نیند بھی نہیں آئی مجھے۔ جی کیا جواب دیں گی؟ یس، کیا جواب ہوگا؟ الحیو نو، تو جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب کیا دیں گے آپ کہ ڈز اٹ برنگ اینگزائٹی، ڈپریشن؟ اوکے، کبھی کبھار میں دل جو ہوتا ہے ڈرنے لگتا ہوں میں، کیونکہ آج کی دنیا ایسی ہو کہتی ہے ڈرنا نہیں ہے، چل آؤٹ کرنے کا، مزہ کرنے کا ہے، مووی دیکھنے کی ہے، پیپسی پینے کی ہے، باہر نکلنے کا ہے، اوسٹا پہ جانے کا ہے، ایک کار چلانے کی ہے اور آگے سو جانے کا۔ یہ دنیا آج کی ایسی ہے۔ ہوتی یہ ٹینشن والی جو بات نہیں کرو ذرا، ٹینشن تو ہوگی۔ جی اوکے اوکے، so the fear is there, it's a positive fear, what you say, it's a positive fear of meeting with your Lord. Okay, اس میں ہم بات کریں گے آگے جا کے۔ اور yes, you are not prepared enough، تو پھر چھوڑ دو نا یار، کل کی کل دیکھی جائے گی، ابھی 2 دن تو جو ذرا سا مستی کر لیں۔ ہاں یس،
fear of the unknown. Yes, fear is there. So should we fear or not? Okay. You are giving me the reason that why there is fear. I'm not asking. I'm asking, should we fear or not? We should not fear. We should. fear नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे for आखिरत for death? So it's a good fear because we need that fear to work. ahsanti jazakumullah. आप लोग के जवाब काफ़ी जवाबात बेहतर थे, इसको कंप्लीट करते हैं. मसलन मैं नए ड्राइविंग चलाना सीखी मैंने. अब ड्राइविंग मुझे आती नहीं है और ड्राइविंग के अंदर जो है कि ना मैं स्पीड लगा रहा था, आगे मैंने देखा ट्रक आ गया. अब ट्रक आ गया तो क्या करना चाहिए मुझे? ब्रेक लगाना. मैंने ब्रेक नहीं लगा, मैंने आंखें बंद कर ली. मैंने कहा कि आंखें बंद कर ली, क्या होगा? जाके बूम, जाके क्रैश करेंगे कार को और जाके लगेगा. प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि मैं आंखें बंद करके रियलिटी को छुपाना चाह रहा था. रियलिटी नहीं छुपेगी, रियलिटी अपनी जगह पर रहेगी, हकीकत अपनी जगह पर है. बच्चा था, हमारे स्टूडेंट जो हैं मस्ती करते हैं, एग्ज़ाम से पहले क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं रख के, या अल्लाह फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं आजकल और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं. एग्ज़ाम कब होने वाला है? मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम कब होने वाले हैं? एग्ज़ाम्स होने वाले हैं. एग्ज़ाम्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? एग्ज़ाम नहीं होगा. एग्ज़ाम अपनी जगह पर होगा. आखिर में क्या होगा? इतना बड़ा ज़ीरो लेकर आएगा ये. इतना बड़ा ज़ीरो लेकर आएगा. तो क्या हुआ? अम्मी जो कहती थी प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए, प्रिपेयर करो. हमें वो टेंशन हो रही है, माँ बोलो नहीं मुझे. सो नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिर में होगा क्या? सवाल ये है क्या हकीकत मौत है या नहीं है? सवाल और जवाब होना है या नहीं होना है? होना है. मैं उसके बारे में बात नहीं करूं और ख़ामोश हो जाऊं, ठीक है, वो रियलिटी हो कर रहेगी. इफ़ यू कांट चेंज द रियलिटी देन प्रिपेयर फॉर इट. हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते आप उस हकीकत के लिए ख़ुद को तैयार करेंगे. आप बोले मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, जो कुछ भी हो आपको जो है प्रिपेयर करना होगा इसके लिए. इसका मतलब जो शख्स मौत को नहीं चाहता है, नॉट विशिंग टू डाई इज नॉट एन escape फ्रॉम डेथ, बट इट इज़ एक्चुअली अ बैड. बुरी मौत है. मौत को ना चाहना मौत से फरार नहीं है, बल्कि बुरी मौत है. बुरा मरेगा इंसान. माज़रत के साथ मैंने मलकुल मौत को ऐसी तस्वीर लेके दिखाया है. रिवायत पढ़ूंगा मैं. मलकुल मौत का चेहरा कैसा होता है? हमारे आमाल होते हैं वो. हम अपने आमाल को मलकुल मौत में देख रहे होते हैं. अगर मेरे आमाल मुश्किल हैं तो फिर वो जो है बड़ी सख्त रिवायत आएगी आपके सामने आगे जब सकरातुल मौत के ऊपर आएंगे. हम अपने आमाल को देख रहे होते हैं. वो आईना होता है, कुछ भी नहीं होता. अपने आमाल को उसके अंदर तजस्सुम होते हुए देख रहे होते हैं. अच्छे आमाल हैं तो वो अच्छा नज़र आएगा, बुरे हैं तो भी बुरा नज़र आएगा. तो आप मौत से तो नहीं भाग सकते हैं. खुदावंद मुताल सूरह जुमा के अंदर पढ़ते हैं आप, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम. तुम जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुमसे वो मुलाकात करके रहेगी. तुम जितनों से भागोगे वो तुम्हारे और नज़दीक हो जाएगी. ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, जिसको कर्ज़ा देना है उससे भाग रहे थे, दूसरी गली में गए, वही उसी दूसरी गली से वही आ रहा है. I was running away from you and you are here. मस्जिद में गई तो मस्जिद में भी वही आ गई. ऐसा होता है. कहाँ भागेगा इंसान? मौत से कहाँ जाएगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम अजीब जुमला कहते हैं, वल हरबु मिन्हु, हरब to escape, to flee away from something. Fleeing from death is actually meeting with death. मुवाफ़ातो, भागोगे किधर तुम उससे मुलाकात करोगे. एक और बड़ी अच्छी हदीस इमाम ने कही. इमाम ने कहा
امام نے کہا یو آر دا گیم دیٹ ڈیتھ ہنٹس، اف یو اسٹینڈ اسٹل اٹ ول سیز یعنی کیچ یو، اف یو رن اوے اٹ ول اوور ٹیک یو. کہاں بھاگو گے موت سے؟ موت سے کہیں نہیں بھاگ سکتے. خداوند متعال قرآن کے اندر کہتا ہے اینما تکونو، تم کہاں بھی ہو جہاں بھی ہو، یدرککم الموت. دیکھیں ایک لفظ ہے درکا، ایک ہے وجدہ. کیا فرق ہے عربک کے اندر؟ وجدہ کہتے ہیں کوئی کھوئی ہوئی چیز جو ہوتی ہے، لاسٹ چیز ہوتی ہے، وہ مل جائے اس کو کہتے ہیں وجدہ. درکا کہتے ہیں آپ نے کسی چیز کو پا لیا، آپ جب رستے میں جا رہے تھے کوئی چیز مل گئی تو آپ نے کہا ادرکت زیدن، میں نے زید کو پا لیا، میں نے کھویا نہیں تھا، رستے میں مل گیا وہ مجھے. موت کے لیے یدرک کہا ہے، اینما تکونو، تم جہاں بھی ہو ملاقات کس سے ہو کر جا کے رہے گی؟ موت سے. یدرککم الموت، ڈیتھ ول اوور ٹیک یو وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ if you were in fortified towers. برج الخلیفہ میں ہو یا جہاں بھی ہو جہاں بھی ہو، کتنوں پر جا سکتے ہو، کہیں چھپ سکتے ہو، کہیں تم نہیں جا سکتے. موت تم کو آ کر لے کر جائے گی. یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے. ایک بڑی اچھی ڈسکشن ہے یہاں. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، ڈرا ہوا انسان تھا. وہ ڈرا ہوا انسان آیا اور اس نے آ کر کہا یا نبی اللہ، میں نے ملک الموت کو دیکھا ہے، ملک الموت مجھے غصے میں دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب میرا ٹائم اوور ہو چکا ہے، پلیز کچھ کیجئے. He wanted to run away from his death. تو مجھے کچھ کیجئے. کیونکہ ہوا جو تھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اتھارٹی کے اندر تھی. انہوں نے حکم دیا ہوا کو، وہ ہوا جو ہے اس بندے کو لے جا کے ہندوستان میں لے کر جا کے اس کو چھوڑا. صحیح ہے. اور یہ اس کو وہ سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، ہندوستان چلے جاتا ہوں میں، کیونکہ یہاں پر ملک الموت ہے، ہندوستان میں نہیں ہوگا. نیکسٹ ڈے ملک الموت آتا ہے حضرت سلیمان نبی خدا سے ملنے کے لیے. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اے اسرائیل، تم لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہو. وہ بندے خدا کل آیا تھا، وہ ڈر رہا تھا. یا نبی اللہ، میں اس کو ڈرا نہیں رہا تھا، میں اس کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا. میں نے اس کو تعجب کیا، میں نے بولا یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے تو ہندوستان میں ہونا چاہیے اس کی موت وہاں پر ہے. یہ اگر اڑ کے بھی جائے تو یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھے the story was that اس بندے کو میں نے پہنچایا تھا وہاں تک. کہاں جائے گا انسان؟ کہاں بھاگے گا؟ موت سے تو نہیں بھاگ سکتا. اگلی ڈسکشن ایک یہ ہے، وائی ڈو پیپل فیئر ڈیتھ؟ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جی کچھ ڈسکشنس آ رہی تھیں آپ کی طرف سے. آئی وانٹ زندگی کا بچہ مزہ چکھ لیا، ہاں، اس لیے ڈرتے ہیں. زندگی کا جو مزہ چکھ لیا ہے، تو مزہ تو وہاں بھی بتایا، ذائقۃ الموت. ڈیفینیٹلی یہاں دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو آنے والی ہے. یہاں بریانی کا مزہ ہے، وہاں پہ موت میں کس کا مزہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ کہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اس دنیا کی جو اٹیچمنٹس ہیں شاید بیکاز آف دس، ایک یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن کو بتا سکتے ہیں کہ موت جو ہے نا، اٹیچمنٹس جو ہیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. اور ایلس؟ یس، ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارا نام اعمال جو ہے، مجھے پتہ ہے وہاں پر جا کے کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا. اور مجھے پتہ ہے میں نے کتنوں کی غیبتیں کی ہیں کتنوں کا مال کھایا ہے، کیا کچھ کیا، مجھے سب پتہ ہے. انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، پھر وہاں جواب کیا دوں گی، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ون مور. یس، دس از دا لاسٹ تھنگ which I can say, ignorance about the reality of death. لائف اینڈ ڈیتھ. وہ جاہل ہیں، وہ موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ فنش، خلاص، کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، ڈیڈ اینڈ ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہے مشکل ہے. ٹھیک، یس. اکیلے جاتے ہیں کوئی
ساتھ نہیں جاتے, کسی اور کو بھی بٹھائیں گے اندر؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. اکیلے جاتے ہیں, یہ کہ تنہائی کا ڈر ہوتا ہے کہ انسان تنہا ہوگا اس سفر کے اندر, کیا کرے گا وہ. ٹھیک ہے, ایک یہ بھی کر سکتے ہیں. سوری میں بیچ میں تھوڑا سا کریک کرتا ہوں کچھ, تاکہ یہ ایک ٹاپک جو ہے اس میں آپ لوگ سونا شروع ہو جائیں گے. ایک آغا محسن کراتی کہتے ہیں کہ آپ جب ایک بات, آپ کے ہنسی آتی ہے, منہ پہ مسکراہٹ آتی ہے, آئی کین ٹیک 20 منٹس مور فرام یو. 20 منٹ میں اور آپ جھاگ جاتے ہیں, ورنہ تو سو جائیں گے آپ. وائی ڈو وی فیئر ڈیتھ؟ نمبر 1, آپ نے بالکل صحیح کہا, اگنورینس ہے. اگنورینس جس سے بھی کہا تھا کہ ہم نان ریکگنیشن آف دا ریالٹی آف ڈیتھ, موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں. کچھ لوگ جانتے ہیں, اچھا دا لو آف, اچھا خدا نے کیا کیا ہے انسان کے اندر اور ہر جانور کے اندر بھی ایسا رکھا ہے, ایک فطرت کے اندر, انسٹنکٹ کے اندر رکھا ہے کہ وہ خود سے محبت کرتا ہے, خود سے محبت کرتا ہے. وہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے, ہمیشہ رہنا چاہتا ہے. اگر کوئی مشکل نہ ہو تو کیا ہوگا, آپ رہنا چاہیں گے. آپ میں سے کون ایسے لوگ ہیں کہ جو علم نہیں چاہتے ہیں, جاہل رہنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. پرفیکشن ہر ایک چاہتا ہے, حتیٰ کہ جو جاہل ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو جاہل نہیں کہتا, وہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں, ہندوستان میں عالم بعد میں بنتے ہیں, علامہ پہلے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جاہل جو ہے کیا نام ہے, اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے, یہ پرفیکشن چاہتا ہے. کون آپ میں سے فیمس نہیں ہونا چاہتا ہے؟ سب لوگ آپ کو جانیں, آپ کا احترام کریں, یعنی آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں, آپ کا احترام کریں. ہر ایک چاہتا ہے کہ بے عزتی کوئی نہیں چاہتا ہے, ڈس رسپیکٹ کوئی نہیں چاہتا ہے. کون ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی نہیں چاہتا ہے؟ ہمیشہ ہر ایک شخص چاہتا ہے. خدا نے آپ کی انسٹنکٹ کے اندر رکھا ہے کہ یہ کمال آپ کو چاہیے, یہ کمال آپ کو چاہیے, پرفیکشن چاہیے آپ کو, آپ کی فطرت کے اندر ہے. پرفیکشن کہیں اور نہیں ہے, خداوند متعال کے پاس ہے. وہ ہمیشہ رہنے والا حی ہے, اور آپ کو بھی حیات چاہیے ہے. وہ عالم ہے, آپ کو بھی علم چاہیے ہے. وہ رسپیکٹفل ہے, آپ کو بھی رسپیکٹ چاہیے. فطرت میں رکھا ہے کہ انسان اس خدا کے پاس جائے گا. مسئلہ یہ ہے وہ رستہ گم کر جاتا ہے. وہ فیم کے لیے ٹک ٹاک کی جو ہے کہ نا موویاں بنا رہا ہوتا ہے, عجیب عجیب سیلفیز لے رہا ہوتا ہے, پیسہ کمانے کے لیے, اور ہمیشہ زندگی کرنے 10 بری چیزیں کام کر رہا ہوتا ہے, رستہ گم کر جاتا ہے. حالانکہ رستہ صرف ایک ہے, وہ خداوند متعال کے پاس ہے. یہ ایک الگ بحث تھی. انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے, یہ فطرت میں ہے, اور موت کو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے موت کیا ہے, موت ڈیڈ اینڈ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. پھر کیا کرے گا وہ کیا کرے گا وہ شخص جو ہے موت سے کیا کرے گا, موت سے بھاگے گا, ڈرے گا. وہ مطلب اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ساری کی ساری مجھے ہمیشہ زندگی چاہیے, ہمیشہ مال چاہیے, سب کچھ چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ کے اندر, یو ایس وغیرہ کے اندر, کچھ لوگوں نے اپنی باڈیز کو سیو کروانے کا کہا ہے, اور سیو بھی کروا رہے ہیں. شاید آگے جا کر سائنس اگر پروگریس کر جائے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر سکیں. وی وانٹ ٹو لیو اگین, ازنٹ اٹ؟ کیا ہے اس کے اندر, یعنی حب بقا ہے, باقی رہنا چاہتا ہے. موت کو یہ سمجھ رہا ہے موت اس کی بقا کو ختم کر. یہ جہالت ہے, اگنورنس ہے. یعنی تم نے موت کو صحیح سمجھا نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون, کہ they said when we have died and become dust and bones are we indeed to be resurrected, کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہم کوئی زندہ نہیں ہوں گے. یا سورہ یاسین کے اندر خداوند متعال کہتا ہے, وہ ہڈی لے کر آتا ہے اور اس کو کرش کر کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں واپس آئیں گی. یعنی ان کا یہ یقین ہے کہ موت کے بعد کوئی سٹوری نہیں آگے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا, ہمیں وعدہ دیا گیا تھا, اور ہمارے ماں باپ کو بھی جو ہے, گرینڈ پیرنٹس کو بھی, فور فادرس کو بھی یہی وعدہ دیا گیا تھا. من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ تو جو ہیں فیری ٹیلز ہیں جو آپ ہمیں سنا رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی زندگی ہوگی. کچھ بھی نہیں ہے, یہ زندگی ہے, یہی ہے, اسی کے اندر جی لو, مزہ کر لو. تو موت جو ہے ان کے لیے مشکل ہے. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنے صحابی کے پاس جاتے ہیں. وہ صحابی بیمار ہوتا ہے, اور بیماری کے مرض میں
چیخ رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے, کس سے؟ موت سے. موت موت موت, میں مر جاؤں گا, کیا ہو جائے گا مجھے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس جا کے کہتے ہیں یا عبد اللہ تخاف من الموت, اے بندے خدا موت سے تو ڈر رہا ہے. لأنک لا تعرفہ, کیونکہ تو موت کو جانتا نہیں ہے, تو اس کو پہچان نہیں رہے موت کو. بہت خوبصورت چیز ہے. روایت میں آیا ہے موت برج ہے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے, کہ ایک محبوب سے ملاقات کروائے گی. علماء کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جس رات کو جو ہے وہ مر رہے ہوتے. اب ایک الگ ڈسکشن ہے, آپ سے اگر سوال کیا جائے آپ کو 1 گھنٹہ اگر دیا جائے گا اور آپ مر جائیں گے تو کیا کریں گے اس میں آپ؟ یس, واٹ ول یو ڈو؟ آئی سو سوشل میڈیا, تو جوانوں سے پوچھا گیا, بولا کیا کریں گے؟ جوابات سننے والے تھے کہ گناہ کریں گے, یہ والا گناہ کریں گے, وہ والا کریں گے, میں عیاشی کروں گا اور عیاشی کروں گی, میں یہاں جا کے یہ کریں گے. بیکاز وہ کیا سمجھ رہے ہیں, دنیا ہی سب کچھ ہے. میں اور آپ کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے. امام سے پوچھا گیا, امام کیا کہیں گے؟ اور کچھ بھی نہیں کروں گا, جیسے نارمل زندگی ویسے گزاروں گا. ہماری مثال وہ ہے ایگزام سے پہلے پریپیئر کرتے ہیں, آخر میں نا تو ٹیچر کہہ رہا ہوتا ہے رکھ دو اس کو, نو 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 نو. ہمارے استاد کہتے تھے آخری وقت میں مسلمان نہیں بنو, رکھو اس کو نیچے. یو آر بیکمنگ مسلمان ایٹ دا لاسٹ مومنٹ, لیو اٹ. امام کہتے ہیں ویسی زندگی رہے گی, کیونکہ پوری زندگی جو ہے یا حسین کیا ہے, مشکل کے ساتھ گزاری ہے, عبادت کی ہے. جیسی زندگی ویسی زندگی رہے گی. یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ بھی. امام نے پھر اس کو سمجھایا. امام نے کہا کہ اگر تیرا جسم اگر کیا ہو, کثیف ہو, گندا ہو, یا تیرے جسم کے اوپر ایسے دانے نکلے ہوں اور پیپ نکل رہا ہو, یہ ایسے برا ہو, اور تجھ سے کوئی کہا جائے اگر تو حمام میں جائے گا, باتھ روم میں جائے گا اور باتھ روم میں جا کے غسل کرے گا تو یہ تیری کثافت جو ہے, یہ سارا جو ڈرٹ جو ہے, یہ بیماری ساری ختم ہو جائے گی. تو کیا کرے گا؟ حمام میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اس نے کہا میں جاؤں گا. بولا موت ایسی ہی ہے. موت جو ہے کچھ جو میل کچیل تیرے گناہوں کا جو تیرے پاس ہے وہ اس کو نکال دے گا. میں اس پہ ایک ڈسکشن کروں. میں موت ہے کیا؟ ایک اور امام سے روایت ہے, میں پیرافریز کر رہا ہوں اس کو, روایت کو. موت ایک کڑوی جو ہے, بٹر جو دوائی ہوتی ہے اس کی طرح ہے. بچے کو آپ دیتے ہیں کیا کرتا ہے, وہ پھینک رہا ہوتا ہے, چلا رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اسی کے اندر اس کی شفا ہے. تھوڑی سی کڑواہٹ ہے لیکن شفا اسی کے اندر ہے. موت کے اندر تھوڑی سی سختی پائی جاتی ہے لیکن یہی تیرے لیے بندے بہتر ہے. کیوں؟ اس کے اندر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. آیت اللہ مجتبیٰ طہرانی اس کے بارے میں اچھی ڈسکشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں پر آپ کے تمام اعمال جو ہیں تجسم ہوں گے, جسم کی صورت میں آپ کے سامنے ہوں گے. نماز شب پڑھی تھی سامنے ہے, کسی کی ہیلپ کی تھی آپ کے سامنے ہے, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. لیکن کسی کی جو غیبت کی تھی وہ بھی سامنے موجود ہے. ان تمام اچھی چیزوں کے سامنے یہ ایک چیز آپ کو اذیت کرے گی. ایک پورا واقعہ ہے اس کے اندر کہ ایک عالم دین جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے, اور وہ شخص جو ہے بہت اچھا کچھ ملا ہوتا ہے لیکن مسلسل اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے ایک سانپ جو ہے, اس کی جو وہ جو لطف اور اس کا جو مزہ تھا اس کو کیا کرا, ہم اردو میں کہتے ہیں کرکرا کر رہا تھا, خراب کر رہا تھا اس مزے کو. وہ تو خداوند متعال چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ جو تجھے اذیت دے گی یہ تجھے اذیت نہ دے. تھوڑی سی سختی برداشت کر لے تاکہ یہ ختم ہو جائے, پھر تیرے سامنے صرف تیری نیکیاں ہوں. خدا جو ہے مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے تنگ نہیں کرنا چاہتا ہے, لیکن جنت و جہنم میں اپنے ہاتھ سے بنانے والا ہوں, خدا نہیں بنانے والا. یاد رکھیے گا, جنت اور جہنم میں نے بنانی, میرے اعمال نے بنانی ہے. میرے اعمال بیچ میں آبسٹیکلس ہیں, بیریئرس ہیں. اس دنیا میں جتنا کچھ بھی آپ کے سامنے اگر حل ہو جاتا ہے معاملہ بہت اچھی بات ہے. اس دنیا میں مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, کہہ دیے اے اللہ خدا کا شکر ہے کہ میری اس دنیا کے اندر یہ سارا کا سارا ٹیسٹ ختم ہو گیا. کیونکہ اس سے اوپر والا جو مرحلہ ہے وہ عالم مثال, عالم برزخ ہے, وہاں مشکل ہے, سخت ہے. اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر بھی
یعنی اس عالم برزخ کے اندر بھی اپنے معاملات حل نہیں کروا سکا، پھر کہاں جائے گا؟ روزے قیامت بہت سخت ہے، یہ مرحلہ اوپر جاتے جاتے سخت ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر اگر آپ چھوٹ سکتے ہیں تو چھٹوا لیجئے، یا اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خدا نے متعال مجھے پیسہ نہیں، اولاد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں ہو جائیں لیکن میری آخرت اے خداوند متعال وہ بہتر ہو جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایکسکیوز بنیں گی، بہانہ بنیں گی، تاکہ وہ نیکیاں جو ہیں آپ کی ساری کی ساری کیا ہو جائیں، وہ انٹیکٹ باقی رہ جائیں۔ خوب، میں اس سے آگے جاتا ہوں، 15 منٹ باقی ہیں۔ دنیا کے بارے میں ایک یہ آیت ہے سورہ القصص کی، چیپٹر 28 ورس 60، بہترین آیت ہے، بہترین آیت ہے۔ اس کی مثال ایک دفعہ میں کلاس میں دے چکا ہوں، ایک دفعہ کلاس ہوئی تھی 1 سال پہلے۔ مثلاً مثال دیتا ہوں، میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، 2 آپشنز دیتا ہوں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ ہے، اس 2 بیڈروم کے اپارٹمنٹ میں آپ جا کے رہیے۔ آپ بولیں گے ٹھیک ہے، مفت میں دے رہے ہیں مولانا صاحب، ٹھیک ہے۔ تو 2 بیڈروم اپارٹمنٹ آپ نے مجھے دیا، میں نے آپ کو کہا کہ 2 بیڈروم اپارٹمنٹ نہیں، میں آپ کو کون سا اچھا ایریا ہے یہاں پر نہیں معلوم ہے، مساکی کے اندر آپ کو ولا دیتا ہوں میں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بولیں گے احسن، بہت اچھی بات ہے، آپ مجھے بڑا ولا دے رہے ہیں، اچھا گھر دے رہے ہیں، بڑا گھر دے رہے ہیں، میں وہاں پر شفٹ ہو جاؤں گا۔ اب میں آپ کو چینج کرتا ہوں سینیریو کو چینج کرتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو میں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر، آپ کو بڑے سے ہوٹل کے اندر، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آپ کو میں رہنے دیتا ہوں، اور ایک آپ کے سامنے 2 بیڈروم اپارٹمنٹ ہے۔ کہاں پر آپ جا کر رہیں گے؟ یا مساکی کا وہی ولا لے لیجئے، مساکی کا ولا ہے اور 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ ہے، کہاں پر آپ چوز کریں گے؟ آپ بولیں گے بھائی مساکی کا بڑا ولا ہے اور بہت اچھا ہے، یا مسجد کے برابر میں بڑا سا ولا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، آپ یہ چوز کریں گے۔ اب میں سینیریو چینج کرتا ہوں، سینیریو چینج یہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ولا ہے اس کے اندر آپ کو میں 1 رات رہنے کے لیے دوں گا، اپارٹمنٹ کے اندر آپ کو میں پوری زندگی رہنے کے لیے دوں گا۔ ناؤ وچ ون ول یو چوز؟ یو ول گو فار اپارٹمنٹ، وائی؟ ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں الٹا کر دوں، میں آپ کو دے رہا ہوں اپارٹمنٹ جس کے اندر آپ کو 1 رات رہنا ہے، اور آپ کے پاس ولا ہے جو ہمیشہ رہنا ہے۔ وچ ون ول یو چوز؟ اوبویسلی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس دنیا کی زندگی کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا کے اندر تم کو ہم نے اپارٹمنٹ دیا ہے اور وہ 1 رات کے لیے ہے، اگلی زندگی کے اندر ولا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ وچ ون ول یو چوز؟ کوئی شخص آ کر کہے کہ مجھے اپارٹمنٹ چاہیے ہے، تو خدا کہتا ہے افلا تعقلون، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے تمہارے پاس۔ بڑی بہترین آیت ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، متاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ دنیا کا جو متاع ہے، مال و دولت ہے، یہ ایک اپارٹمنٹ دیا ہے تمہیں، اور اس کی زینت ہے، اڈومنٹ ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقى، خیر ہے، بہتر ہے، ولا ہے، ابقا ہے، باقی رہنے والا ہے، 1 رات نہیں ہے، ہمیشہ رہو گے وہاں پر۔ افلا تعقلون، اسٹل یو آر چوزنگ دس اپارٹمنٹ ناٹ دا ولا؟ عقل نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہوتے ہیں یہ ابھی جو ہے کیش والا جو ہے ڈیلنگ ہے، وہ جو ادھار کی ہے، ادھار کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ پرابلم ہے، تمہارا پھر بلیف صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اگر بلیف صحیح ہوگا تو تم عمل کر رہے ہوتے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری جو ہے ڈسکشن وہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا تھا، یہ جو گناہ جو کیے ہیں، جو انسان موت سے ڈرتا ہے، وہ کس کے لیے؟ اس نے جو گناہ انجام دیے ہیں، جو ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اس کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے۔ لیک آف پریپریشن ہے، آپ کو کہتا ہے لیک آف پریپریشن ہے، پروویژن نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے۔ ایک اگر مثال دوں آپ کو یہاں سے جانا ہو بائی روڈ اروشا، آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہ ہو اور رستے میں پیٹرول پمپ ہی نہیں ہے، آپ نکلیں گے؟ آپ نہیں نکلیں گے۔ یا آپ نکلے ہیں ڈرائیو کے لیے اور آپ کی گاڑی کے اندر جو ہے اسپیئر ٹائر نہیں ہے، اور وہ زمین جو ہے ساری کی ساری پتھر والی ہے، اور آگے پیچھے کہیں بھی جو ہے
پنچر شاپ نہیں ہے. آپ کیا ڈریں گے؟ وہ ایک جمپ آئے گا بولیں گے بار بار جا کے چیک کریں گے ٹائر پنچر تو نہیں ہوا. وہ تو کہ اگر سفر طولانی ہو، لمبا ہو، اور آپ کے پاس اس سفر کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، انسان ڈرے گا. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں کہتے ہیں طولانی سفر ہے اور توشہ راہ جو ہے زاد سفر ہے، جو سفر کے لیے جو میرے پاس چیز ہے وہ بہت کم ہے. امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں سفر طولانی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور کیا ہے میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ڈر لگے گا. اور وہاں پر پیٹرول نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. وہاں پر جو پیٹرول چاہیے، جو وہاں پر سفر پر لے کر جائے گی، وہ تقویٰ کا پیٹرول ہے جو انسان کو وہاں پر چاہیے. یہ جو ظلم و زیادتی کرتا ہے انسان، اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ سارا کام کیا ہے. اب اگین سورہ جمعہ کی آیت ہے، آج آپ پڑھیں گے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اللہ کے ولی ہو اور تم سچے ہو تو موت کو بولو کہ موت آ جائے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ. وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ ابداً کبھی بھی نہیں کریں. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ because of what they have done. جو گناہ انہوں نے انجام دیے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی موت. کیوں؟ موت کے اندر کیا ہے؟ موت کے اندر وہ سارے کے سارے حساب کتاب ہے. یہ سٹیج آگے جا چکا ہے. اس سٹیج کے اندر وہ پہلا والا سٹیج نہیں ہے. بیکاز ایٹ دا فرسٹ سٹیج آپ کو یقین ہی نہیں تھا کہ اس کے بعد کی زندگی ہے. بٹ ایٹ دس اسٹیج یو ہیو یقین دیٹ دیر از another world after this. But the problem is this, I am not prepared for that. میرا جو ہے نام اعمال مشکل کے اندر ہے. میں خالی جو ہے میرا نام اعمال خالی ہے. ٹھیک ہے. واللہ علیم بالظالمین. اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کیا ہے؟ ایک شخص چوری کا مال لے کر جا رہا ہو، چوری کا مال لے کر جا رہا ہو اور آگے پولیس کھڑی ہوئی ہو. کیا کرے گا وہ؟ اس کا دل جو ہے دھک دھک دھک. یا آگے جو ہے ٹریفک پولیس والا کھڑا ہوا ہے اور سب کے جو ہے چیک کر رہا ہے ڈرائیونگ لائسنس، اور آپ کی جیب میں ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کوشش کروں یہیں سے یو ٹرن کروں میں، سامنے نہیں جانا پڑے. یہاں تو آپ چلیں جو ہے کہ نام ہے ریڈ نوٹ نکال کے کام چلا سکتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ چل جاتا ہے، وہاں پر یہ ڈاکیومنٹ نہیں چلے گا. وہاں کیا کریں گی؟ تو انسان جو ہے ڈرتا ہے. بس امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ یبن رسول اللہ، اے نبی خدا، ما بالنا نکرہ الموت ولا نحب. کیوں ہمیں موت اچھی نہیں لگتی، اسے ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ہمیں پسند نہیں ہے موت. تو امام نے کہا انکم اخربتم آخرتکم، تم نے اپنی آخرت کو خراب کر دیا ہے. صحیح ہے. وعمرتم دنیاکم، تم نے دنیا کو آباد کر دیا ہے. وانتم تکرہون النقلۃ من العمران الی الخراب. آپ کو کہا جائے جناب علی آپ اپنا گھر چھوڑ کر آپ جو ہے روڈ پر جا کر زندگی گزارنا شروع کر دیں آج سے. آپ میں سے کتنے ریڈی ہوں گے؟ جیسے اسٹریٹ کے اوپر جو رہ رہے ہوتے ہیں، ہاں آپ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، پسند نہیں، کیونکہ گھر آباد ہے، زمین پہ جو سو رہے ہیں وہ بربادی ہے، مشکل ہے، سخت ہے. وہ تو کہ تم نے ایسے ہی کیا ہے، تم نے دنیا کو آباد کر دیا، اس کو برباد کر دیا ہے. تو کوئی بھی انسان آبادی سے بربادی کی جانب جانا پسند نہیں کرتا ہے. آخری چیز اور میں اس کو ختم کروں. آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی، یہ علامہ واقعتاً ان کی جو بکس جو ہیں، ان کی کتاب سے جو آپ کے سامنے ڈسکشن کر رہا ہوں، ون آف دا اسکالرز آئی ایم یوزنگ از علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی. تو بہت عرصہ پہلے تو نہیں، تقریباً 1995 کے اندر ان کی انتقال ہوا ہے. ہی واز دا اسٹوڈنٹ آف آیت اللہ سید جمال الدین گل پیگانی. یہ جو ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن ہوئے میں ہیں، یہ وادی السلام میں دفن ہوئے ہیں. یہ ان کے استاد تھے. ہی واز ٹیچر، ہی واز اے اسٹوڈنٹ. اور یہ عرفا میں سے تھے، عرفا میں سے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے عالم میں ان کے پاس جاتا تھا، استاد کے پاس جا کر بیٹھتا تھا، اور کبھی کبھار یہ کچھ ڈسکشنز کرتے تھے. اپنے خاص لوگوں سے وہ ڈسکشنز نہیں کرتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ کچھ ڈسکشنز انہوں نے مجھ سے کی، اور اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے استاد جو تھے جہانگیر خان قشقائی، وہ بھی عرفا میں سے تھے.
کبھی ہمیں وقت ملے تو ان علماء کے بارے میں ڈسکشن کریں ہم واقعتاً. ہم نے شروع کی تھی مسجد کے اندر 5-6 علماء کے بارے میں ڈسکشن کی تھی, پھر وہ رہ گیا. کبھی ان کے بارے میں ڈسکشن کی جائے. ان کے استاد تھے جہانگیر خان قشقائی اور آخوند کاشی, اور عرفان کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ پنجشنبے اور جمعے کو تم تخت فولاد جو ہے, تخت فولاد اصفہان کے اندر ہسٹوریکل جو ہے سیمیٹری قبرستان ہے, وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم عبادت کرو. اور مجھے ایک بتایا تھا, اسکیجول بتایا تھا کہ عبادت کیا کرنی ہے. کہ میں چلے جاتا تھا رات کو, اور وہ کہتے تھے رات کو میں اپنا کھانا اپنے ساتھ رومال میں باندھ کے میں لے چلے آتا تھا. اصفہان سے تھوڑا فاصلے پہ ہے یہ قبرستان, اب تو اصفہان کے اندر آ چکا ہے. اور کہتے کہ میں پھر کھانا کھا کے کچھ عبادت کرتے, کھانا کھا کے میں سو جاتا تھا, پھر میں نماز شب کے لیے بیدار ہوتا تھا اور پھر عبادت کرتا تھا. یہ 2 دن جو تھے میرے لیے عبادت کے تھے, کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا, وہاں پر قبرستان کے اندر ایسے آپ نے دیکھا ہے ایران کے اندر ہر قبرستان کے اندر ایک کمرہ سا بنا ہوتا ہے, روم سا بنا ہوتا ہے, وہاں پہ اپنے ریلیٹیوز ان کے سارے دفن ہوتے ہیں. کہتے کہ میں ایک اس میں چلا گیا, روم کے اندر چلا گیا میں, اور روم میں جانے کے بعد میں نے اپنا رومال کھولا, کھانا کھانا شروع ہی کرنے والا تھا تو دیکھا کہ کسی کو مردے کو لے کر آئے اور وہاں پر لا کے ڈیڈ باڈی کو اس روم میں رکھ دیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اصفہان, واپس صبح آئیں گے اور صبح آ کے اس کو دفن کریں گے. اور ایک قاری قرآن کو بٹھا دیا کہ پوری رات کیا کرتا رہے, تلاوت کرتا رہے اس کے لیے. وہ کہتے کہ اتنی دیر کے اندر کہ میں نے کھانا کھانا شروع کرتا, میں نے دیکھا کہ عذاب کے فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے, اور اپنے ہاتھ میں ان کے گرز تھا, میس گرز تھا. یہ وہی گرز ہے جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جو لگا تھا اور زمین پر آئے تھے, تو گرز استعمال کیا جاتا تھا, مارا جاتا تھا, بھاری ہوتا تھا. تو کہتے کہ وہ جو تھا ملک الموت تو نہیں, ملک الموت کے بعد جو دوسرے فرشتے عذاب والے, وہ گرز لے کر آئے اور اس گرز کو اس مردے پر مارا. وہ جو مارنا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو شعلے تھے آگ کے, زمین سے آسمان تک بلند ہوئے, اور وہ جو شخص تھا اس کی چیخ جو نکلی, وہ کہتے ہیں پورے قبرستان کے اندر اس کی چیخ آ رہی تھی. میں جو تھا اس حال میں. اچھا, وہ جو قاری قرآن ہے, قرآن پڑھنے میں مشغول ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیفیت تھی میرے لیے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا. میں زبان میری لقنت کر گئی تھی, زبان میری بول نہیں پا رہی تھی, کہ مجھ کو کہہ رہا تھا کہ دروازہ کھول, میں آئی کین ناٹ سٹ ہیئر, آئی کین ناٹ سی واٹس ہیپننگ ہیئر. وہ کہتے کہ تم باہر جاؤ گے تو باہر وولف موجود ہیں, سردی ہے, برف پڑی ہوئی ہے, ٹھنڈی ہے اس وقت, وہ تم کو کھا جائیں گے. بولتے واٹ ایور, آئی وانٹ ٹو گو آؤٹ, آئی کین ناٹ سٹ ہیئر. تو کہتے میں باہر نکلا. بولتا کہ وہاں سے میں چلتے چلتے جو ہے گرتا پڑتا جیسے بھی وہ اصفہان پہنچا. بولتا 1 ہفتے تک میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا. میرے استاد جہانگیر خان قشقائی آتے تھے اور میرے حلق میں نوالا ڈالتے تھے, اور مجھے میرے عزیزوں, میرے دوستوں اور میری بہنوں, میری ماؤں, اگر کچھ بھی اگر ہم نے گناہ کیے ہیں اس دنیا کے اندر, پلیز موت کے آنے سے پہلے اس کو ریپینٹ کرے, انسان پریپریشن کرے. انشاءاللہ اس کی پریپریشن کیسی ہوگی, کیا کر سکتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا, اس کو آگے میں کھولوں گا. میں ریپینٹ ہے, توبہ ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن, ٹو ٹرن بیک. جو رستہ لے لیا تھا اس کو بولے اے خدا تجھ سے بہت دور ہو گیا, اب تیرے پاس آ رہا ہوں. یہ توبہ ہے. انسان جو ہے کہ نا صدق دل سے کہے بس بہت ہو گیا, اور تیاری کرے, ورنہ آگے جا کر حساب کتاب سخت ہونے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.